اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو یہ آیات ہماری واضح، پھر نہیں ہوتی ہے ان کی حجت یا دلیل، مگر کہتے ہیں وہ لے آؤ زندہ کر کے ہمارے باپ دادا کو اگر تم ہو سچے اور صادق۔ تو پھر بھی وہ اپنی بات پر اڑے ہیں، اور جب ان کو یہ آیات سنائی جاتی ہیں تو پھر وہ یہ حجت کرتے ہیں کہ اچھا اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھا دو ابھی کے ابھی۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 25 کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 25 سے لے کے 31 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سورت ہے 45ویں الجاسیہ اور پارہ ہے 25واں الہ یردو۔ 25واں پارہ 45ویں سورت اور ہم کریں گے 25 سے 31 تک۔ آئیے 26 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے معنی بھی پڑھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ زندگی بخشتا ہے تم کو، پھر وہی دیتا ہے موت تم کو، پھر وہی کرے گا جمع تم کو روز قیامت۔ نہیں ہے شائبہ کوئی بھی جس کے آنے میں، لیکن اکثریت انسانوں کی نہیں سمجھتی۔ لا یعلمون، اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت انسانوں کی یہ بات نہیں سمجھتی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور جس دن آ کھڑی ہوگی قیامت کی گھڑی، اس دن خسارے میں پڑ جائیں گے منکر، جو مبتلا ہیں ابھی تک شبہ میں قیامت کے، یعنی ان کو ابھی بھی شبہ ہے، لیکن جب وہ گھڑی آئے گی تو اس وقت جو ہے وہ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور دیکھو گے تم ہر گروہ کو گرا ہوا گھٹنوں کے بل، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور دیکھے اپنا اعمال نامہ۔ آج اجر اور بدلے اور صلے کا دن ہے، دیا جائے گا تم کو ان اعمال کے عوض جو تم کرتے ہو۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ یہ ہے تحریر ہماری جو گواہی دے رہی ہے تمہارے اوپر برحق، بالکل ٹھیک ٹھیک سچائی کے ساتھ۔ یقیناً ہم ثبت کرتے ہیں، یعنی لکھواتے جاتے ہیں جو تم اعمال کرتے ہو فرشتوں سے۔ تو ہمارا یہ بلیو ہے کہ ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف اور الٹے ہاتھ کی طرف ایک ایک فرشتہ موجود ہے جو اپنی اعمال کی، جو ہم عمل کرتے ہیں ان کو لکھ رہا ہے، ان کو ثبت کر رہا ہے، ان کو لکھ رہا ہے۔ جو کچھ ہم اعمال کرتے ہیں اچھے یا برے، تمام اعمال لکھے جا رہے ہیں تاکہ کوئی انکاری نہ کر سکے کہ اس نے یہ عمل نہیں کیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال کیے نیک، انہوں نے تو داخل کرے گا اللہ ان کو اپنی رحمت میں۔ یہی ہے الفوز المبین، درجہ ہے جن کا کامیابی کا نمایاں کھلا کھلا۔ فوز المبین، کامیابی کا درجہ، اور یہ درجہ کھلا ہے اور نمایاں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ قومم مجرمین، دیکھیے آپ، میم کے اوپر دو زبر ہیں اور پھر وہ اگلے میم کے اوپر تشدید ہے، تو یہ میم سے آ کے ملا قومم مجرمین، قومم مجرمین۔ آئیے 31 کی تلاوت ہم نے کی، اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔
اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہا جائے گا ان سے کیا پھر نہیں تھے تم وہ لوگ کہ آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں میری تمہارے سامنے، تو تم نے تکبر کیا اور تھے تم گروہ مجرم میں سے، یعنی مجرم لوگوں میں سے۔ تو جب اللہ کی آیات تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم تکبر کرتے تھے، اکڑ دکھاتے تھے، اور تم اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو اب ان کو سمجھ آ جائے گی قیامت کے دن، کافر لوگوں کو، منکر لوگوں کو، جن کو بڑا ہی خسارے کا دن ہوگا ان کے لیے، کیونکہ وہ شبے میں ہیں ابھی تک کہ قیامت کا دن آئے گا یا نہیں آئے گا، اور ہم لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے۔ یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے۔ کچھ چیز دہرا لیتے ہیں۔ قرآن میں کل 30 پارے ہیں، قرآن میں کل 114 صورتیں ہیں۔ جو صورتیں مکے میں نازل ہوئیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں، جن کی تعداد 89 یعنی 89 ہے۔ جو صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، اس کی تعداد 25 یعنی 25 ہے۔ 89 اور 25 کو جمع کریں تو 114 بنتا ہے۔ 114 ٹوٹل صورتوں کی تعداد ہے۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔